ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے اس کی تفسیر میں محبت قرآن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر میں فرمایا، پھر مفسرین حضرات نے جو کہا اس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس سے یہ روایت مرفوعاً بیان کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے، سو میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لہذا خاتم النبیین انہیں کہا جاتا ہے جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ وہ اپنی امت پر نہایت مہربان ہے، وہ والد کی مانند ہے جن کی طرح کوئی دوسرا نہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد جس کسی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس کے حصول کو، یعنی نبوت کے حاصل ہونے کو ممکن سمجھا اور دل کی صفائی سے اس منزلت تک پہنچنے کو روا سمجھا، یعنی کوئی آدمی صفائی قلب سے نبوت تک پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ بعض فلاسفہ اور غالی صوفیہ کا یہ قول ہے، یا جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمان پر جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے، اس کے پلوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ حوروں سے بغیر ہوتا ہے، تو اس طرح کے تمام مدعی کافر اور نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خبر دی کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اور امت مسلمہ کا سلف سے خلف تک اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہری ہی پر رہے گا، اور اس کی ظاہری معنی ہی مراد ہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں، نہ کسی قسم کی تخصیص۔ اس قسم کے تمام گروہ یعنی جو اس طرح کے دعوے کریں قطعی طور پر کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے کذب پر اجماع ہے اور نقل بھی اس پر شاہد ہے۔ صاحب تفسیر مراح اللبید لکشف معنی القرآن المجید میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی
خاتم النبیین اس لیے ہے کہ خاتم القوم، قوم کے آخری شخص کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے عام یعنی نبی کی نفی کر دی تو خاص یعنی رسول کی نفی تو خود بخود ہو گئی ہے، یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول آپ کے بعد ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، جن کا نام قادیانیت کی فہرست میں مجددین کے اندر شامل ہے، وہ فرماتے ہیں امت یعنی امت مسلمہ لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اس میں کوئی تعویل اور تخصیص کارگر نہ ہوگی، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے فضول باتیں کرتے ہیں، اور اس کا حکم کفر ہے، کیونکہ وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو روا رکھتا ہے، یہ اس نص کا منکر ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اور آپ کے بعد نبوت ربانی بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک ہم نے لفظ خاتم النبیین کے معنی و مفہوم اور اس کے قطعی مدلول کی وضاحت کر دی، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مفسرین، مجددین امت اور علماء اسلام سے ثابت ہے۔ نیز اس کے شرعی معنی یہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور اس بات کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ ان اشکالات اور شبہات کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا رد بھی، جو قادیانیت اس آیت خاتم النبیین میں خلط اور اس اہم بنیادی عقیدہ میں تشکیک کی غرض سے اٹھاتی ہے۔ تو ان شبہات کو بھی ہم ذکر کریں گے اور ان کا ازالہ بھی۔ پہلا شبہ یہ کہ اگر خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالاجماع آئیں گے، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو پھر امت مسلمہ ان کے دوبارہ آنے کا جو اعتقاد رکھتی ہے تو یہ اس خاتم النبیین کے خلاف امر ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے کے منافی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے دوبارہ آئیں گے جبکہ لفظ آخر کہ آپ آخری نبی ہیں ان کی موت کی دلیل ہے۔ تو یہ قادیانی شبہ جو ہے اس کا ازالہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اولاً خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انبیاء کی بعثت کے بعد ہوئی، جن کے بعد کسی کی بعثت نہ ہوگی، نہ کوئی شخص وصف نبوت سے اب متصف ہوگا۔ ہاں اگر کوئی سابقہ نبی دوبارہ آ جائے تو یہ نبی خاتم کی بعثت کے آخری ہونے کے ہرگز منافی نہیں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محمد رسول اللہ کا آخر النبیین ہونا یہ حضرت عیسیٰ کی موت یا سابقہ انبیاء کی موت کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ کا آخر النبیین ہونا، خاتم النبیین ہونا، یہ اس امر کا مقتضی نہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے۔ لغت عرب میں لفظ آخر اس کا استعمال آخری ہی کے معنی میں ہوتا ہے،
تو وہ کسی دیگر کی موت کا تقاضا نہیں کرتا۔ تاریخ اسلام میں وارد آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی باب میں وصف آخر سے موصوف ہونا وہ اس باب میں دیگر کی موت کا تقاضا نہیں کرتا۔ قادیانیت کے ہاں بھی لفظ آخر کا استعمال آخری کے معنی میں، وہ بھی اس سے دیگر کی موت مراد نہیں لیتے۔ ہم عام بول چال میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آخری آنے والا ہے، فلاں شخص آخری جانے والا ہے، وہ مسجد آخری مسجد ہے، تو اس کہنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی موت واقع ہو چکی یا اس آخری مسجد کے علاوہ دیگر مساجد فنا ہو گئی۔ اب ہم آثار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی کا آخر میں ہونا دوسروں کی موت کا سبب نہیں۔ پہلا اثر حضرت سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب آپ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت طلب کرنے لگے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر ہی رہیں، آپ تو خاتم المہاجرین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم فرمائیں گے جس طرح کہ مجھ پر انبیاء کو ختم فرمایا ہے۔ تو یہاں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ختم ہجرت کو اپنی ختم نبوت سے تشبیہ دی، تو حضرت عباس کے خاتم المہاجرین ہونے سے دیگر مہاجرین کی وفات ہونے کا مفہوم نہیں نکلتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے دیگر کی وفات کا مفہوم نہیں نکلتا۔ نہ کسی نے کسی دور میں ایسے سمجھا کہ حضرت عباس کا آخر المہاجرین ہونا یہ دیگر مہاجرین کی موت کا تقاضا کرتا ہے۔ لفظ آخر کا کسی کے اس وصف میں آخری ہونے کا تو ضرور مفہوم بیان کرتا ہے، یعنی لفظ آخر جو ہے وہ اسی وصف میں جس میں وہ آخری ہے اس چیز کو تو ضرور بیان کرتا ہے، مگر اس میں کسی کی موت کا پیغام نہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ اس امر کا تو ضرور تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کوئی رسول نہ ہو، مگر یہ دیگر انبیاء کی موت کا ہرگز تقاضا نہیں کرتا۔ نہ کوئی عقل مند اس لفظ سے دیگر کی موت پر استدلال کر سکتا ہے۔ لہذا قادیانیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر استدلال بالکل باطل امر ہے۔ حقیقت حال اور حق یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہذا لفظ آخر سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ کی بعثت کے بعد ادعاء نبوت یہ ضرور آپ کے آخری نبی ہونے کے منافی ہے، کیونکہ آپ کے نبی خاتم ہونے سے کسی کا آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ امر سراسر باطل ہے۔ نہ کوئی شخص نبوت کے وصف سے متصف ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذاب و دجال ہوگا۔ اب دوسرا اثر ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
ومنك ومن نوح إلى آخره وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین خلقا، کہ میں تمام انبیاء سے خلقت میں پہلا، وآخرهم بعثا، اور بعثت میں آخری ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی خاتم النبیین اس کلام کا مفہوم متعین کر دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سب انبیاء سے آخر میں ہوئی۔ اس کا یہ مفہوم قطعا نہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی موت واقع ہو، یہ لفظ نہیں اس بات کا تقاضا کرتا۔ پھر اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا استدلال سراسر باطل اور نامعقول امر ہے، عقل و نقل کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہونے کا مفہوم صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انبیاء کے بعد میں ہو۔ اور اس کی بہترین مثال اس حدیث میں مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ایک عمارت سے دیکھے، اور فرمایا کہ وہ خوبصورت عمارت اس میں صرف ایک اینٹ کا نقش باقی تھا، یعنی ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ تو اس خلا کو جو اس عمارت کے اندر تھی، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ کاش کہ اس خالی جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا، تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جس نے قصر نبوت کی تکمیل کر دی وہ میں ہی ہوں۔ تو اس مثال میں بھی اس آخری اینٹ سے یہ لازم نہیں آتا کہ بقیہ تمام اینٹیں ٹوٹ چکی اور وہ عمارت نبوت کی بسیدہ ہو چکی اور وہ رسالت کی کا قصر جو تھا وہ فنا ہو چکا۔ اس لیے کوئی بھی ذی عقل و ہوش لفظ آخر سے پہلو پر ہرگز استدلال نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ آخر سے یہ مراد لیتا ہے، نہ ہی ایسے استدلال کو صحیح سمجھتا ہے۔ اب تیسرا اثر دیکھیے، ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد علیہ السلام کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ اب لہذا لفظ آخری کا مفہوم سابقین کی موت کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہم یہ مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر جو اس لفظ آخر سے قادیانیت استدلال کرتی ہے اس کا ابطال بھی واضح ہو جائے۔ چوتھا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے۔ تو خاتم المساجد کا ایک قیام باقی تمام مساجد کے منہدم ہونے کا تقاضا نہیں کرتا۔ ان سب مثالوں سے ہماری غرض صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کے آخری ہیں، اخیر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کا یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ہرگز معارض نہیں، نہ ان کی موت کا مقتضی ہے۔ جس طرح کہ خاتم المساجد دوسری مساجد کے انہدام کو یا فنا کو مستلزم نہیں، بلکہ خاتم المساجد کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ آخری مسجد ہے جو اللہ کے نبی نے بنائی۔ آیت خاتم النبیین کی نص ما کان محمد ابا احد من رجالکم الی آخرہ
پھر اس کے اندر وارد خاتم النبیین، یہ محکم ہے، قطع الدلالت ہے، قطع الثبوت ہے۔ اس کا مفہوم اس آیت کے نزول سے لے کے آج تک یہی ہے، جو کبھی بھی نہیں بدلا گیا۔ اس لیے آیت خاتم النبیین کے ذریعے آپ کا آخری نبی ثابت ہونا یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ رہا یہ کہ خاتم کا معنی افضل النبیین ہونا، تو یہ افضل ہونا آپ کی ذات مقدسہ سے الگ نہیں، کیونکہ آخری نبی ہی بخبر قرآن صاحب میثاق ہیں، اور وہی افضل الرسل اور سید الانبیاء ہے۔ انہی کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، ان کا دین خاتم الادیان ہے، جو کامل و مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تام ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تصدیق کنندہ بنایا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ اب یہ وصف جو خاتم النبیین ہے، اس پہ تأمل کریں۔ لغت اور شرع کی باہمی نظر میں یاد رہے کہ لفظ خاتم، لفظ اول اور لفظ آخر، ان سب کے حقیقی معنی متعین ہیں، مگر مختلف مقامات پر یہ مجازی طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ان کے قائل کی مراد اس کی نیت سے اور قرینے سے متعین ہوتی ہے، مگر وہ مضاف الیہ جس طرف یہ مضاف ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کا مضاف ہے خاتم النبیین، اب یہاں النبیین ہے، اور قائل اللہ تعالی ہے جو علام الغیوب ہے، تو اس کا اپنے رسول کے بارے میں یہ کہنا اول المؤمنین، اول المہاجرین، خاتم النبیین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہیں کہ خاتم المہاجرین، تو یقیناً یہ عالم الغیب کی خبر سے ہے۔ پھر آپ کا آخرہم بعثتاً کہنا یہ بھی علام الغیوب کی خبر سے ہے۔ اس لیے یہاں پہ اولیت، آخریت، خاتمیت سبھی حقیقی معنی میں ہے، یعنی وہ پہلا مومن کہ اس سے قبل کوئی مومن نہیں، وہ آخری نبی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ بعثت و نبوت میں آخری ہے کہ ان کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی نہ کسی کی بعثت ہوگی۔ اب اگر کوئی قائل عالم الغیب نہیں اور وہ کسی کو کہہ دے کہ تم خاتم المحدثین ہو، فلاں خاتم المفسرین ہیں، فلاں خاتم الخطباء ہیں، تو اس کا یہ قول اس لیے حقیقت نہیں ہو سکتا کہ اس کا علم ناقص ہے، وہ کسی کے کسی باب میں آخری ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں کر سکتا، نہ وہ جان سکتا ہے، اس لیے اس کے قول کو حقیقت پر حمل کرنا یہ کذب شمار ہوگا۔ اب اسے کذب سے بچانے کے لیے، قائل کو کذب سے بچانے کے لیے یہاں پہ خاتم کو مجازی معنی پر حمل کرتے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ قائل کی غرض آخری نہیں تھی جو کہ اس کا اصل معنی ہے، بلکہ اس فن میں مبالغے کے طور پہ انہوں نے فلاں شخص کو آخری کہہ دیا، جس سے غرض اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ لہذا انسانوں کا کسی کے بارے میں خاتم المفسرین، خاتم المحدثین کہنے سے مراد اس کی نسبتی طور پہ اول المفسرین یا افضل المفسرین یا اعلی المفسرین
یہ کہنا مقصود ہے، اور یہ بھی مجبوراً کرتے ہیں تاکہ قائل کا کلام جھوٹ سے بچ جائے اور وہ لغو ثابت نہ ہو۔ پھر یہ بھی ہم دیکھیں کہ ہر جگہ لفظ خاتم افضل بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم خلفاء کی بحث کرتے ہیں تو اول الخلفاء جو ہے یقیناً وہ افضل ہے، اور خاتم الخلفاء یقیناً وہ مفضول ہے۔ اگر لفظ خاتم کا حقیقی معنی افضل ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اول المومنین جو ہیں ان سے خاتم المومنین افضل ہوتے، پھر اول المہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقین اولین مہاجرین سے خاتم المہاجرین افضل ہوتے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں پہ تو خاتم جو ہے وہ مفضول ہے، لہذا آیت خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، علام الغیوب کی ذات ہے وہ، تو اس میں حضور کا آخری نبی ہونا یہی بیان ہے۔ اور میثاق النبیین والی آیت پھر وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عمومی، بعثت عمومی، بشارت عمومی، نذارت عمومی کا بیان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو قادیانیت کا علام الغیوب کے اس کلام کو جو حق اور حقیقت ہے اسے ناقص العلم بندوں کے مجازی کلام پہ حمل کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، درست نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اہانت کا موجب ہے، جس کا ارتکاب قادیانیت کھلے عام کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کامل اور خاتم خاص ہیں۔ تو خاتم النبیین اس کو خاتم المفسرین پر قیاس جو قادیانیت کرتی ہے، یہ صرف خاتم اور حضور کے آخری ہونے کے معنی میں خلط اس کا سبب ہے، تشویش پیدا کرنا اس کا سبب ہے، بلکہ یہ کھلی تحریف ہے اور الحاد فی آیات اللہ ہے۔ اب لفظ خاتم کا معین معنی لغت میں اور جن پہ قرآن نازل ہوا ان کی طرف سے، اور پھر آپ کے اصحاب کرام، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین سب کی طرف سے، تو ہم نے سمجھ لیا یہ آخری ہے۔ خود مرزا قادیانی کا بھی اعتراف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانیت لغت، شرع، آثار ان کو بغور اعتنا نہیں لاتی تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ ہم یہاں قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی لفظ خاتم کی شرح اور تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ سے کیا مراد لیتا رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ازالت الاوہام مندرج روحانی خزائن 270/3 میں لفظ خاتم کو دیکھو کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ رقم تراز ہے۔ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے۔ اب دیکھیں اس میں لفظ خاتم سے مراد کیا ہے؟ آخری ہی، کیونکہ مرزا غلام احمد کے نزدیک بھی اس کے اعلان و اقرار کے مطابق قرآن کریم ہی آخری کتاب ہے۔ پھر یہ دیکھیں مرزا غلام احمد کا خود اپنے بارے میں تریاق القلوب میں، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 میں 457 صفحے پر لفظ خاتم کو وہ خود استعمال کر رہے ہیں۔
میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور ان کے لیے میں خاتم الاولاد تھا، یعنی آخری اولاد۔ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم کا معنی آخری ہی لیا ہے، یعنی جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو۔ تو لفظ خاتم کو ضمیمہ براہین احمدیہ مندرج روحانی خزائن 413 صفحہ نمبر 413 اور جلد 3 میں یوں استعمال کیا ہے: بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام عیسیٰ ہے، اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام محمد اور احمد ہے۔ اب دیکھیں یہاں محمد بھی آپ کا علم اور احمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور یہ اعتراف مرزا خود کر رہا ہے۔ یہاں بھی مرزا کی خاتم سے مراد آخری ہے۔ مرزا کے فرزند نے بھی خاتم کو اسی آخری کے معنی میں ہی لیا ہے اور اس کی شرح بھی کر دی، تاکہ ابنائے قادیانیت کو یقین ہو جائے کہ لفظ خاتم آخری کے معنی ہی میں ہے۔ اب دیکھیں ابن المرزا کیا لکھتا ہے سیرت المہدی میں۔ وہ کہتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو۔ اب یہ جو مؤلف ہے سیرت المہدی کے، وہ خود مرزا غلام قادیانی کے بیٹے ہیں۔ اب وہ خود خاتم کی شرح سب سے آخر میں آنے والا سے کر رہے ہیں۔ لفظ خاتم کے مفہوم و مدلول میں قادیانیت کے شریعت کی نصوص قطعیہ، آثار سلف صالحین، اجماع امت، حتیٰ کہ اپنے بانی اور اس کے بیٹے کے استعمال کو چھوڑ کر کسی عام انسان کے مجازی استعمال کا سہارا لے کر پھر اس عظیم شرعی حقیقت کو خلط کرنا، جو کہ قرآنی آیت سے ثابت ہے، اس کی غرض صرف وہی ہے جس کو ہم نے واشکاف کر دیا کہ لفظ خاتم النبیین کے مفہوم میں خلط اور تشکیک ہو۔ لہذا ان مذکورہ حوالہ جات سے ہمارے سامنے مندرجہ ذیل امور کھلے طور پہ واضح ہو چکے۔ اولاً عقیدہ ختم نبوت اور نزول مسیح یہ کوئی متعارض نہیں۔ ثانیاً لفظ آخر کا کسی کی موت کا تقاضا، لفظ آخر کا کسی کی موت کا تقاضا نہ کرنا، یہ امر بھی واضح ہو گیا۔ ثالثاً لفظ خاتم کی مراد آخری ہونا یہ متعین ہو چکا۔ رابعاً قادیانیت کے جس قدر شعبے تھے ان کا ازالہ ہو جانا۔ خامساً اس امر کا واضح ہو جانا کہ مرزا غلام احمد جو مدعی مسیحیت ہے وہ پیدا ہوا ہے، نازل نہیں ہوا، خود ان کا اعتراف اس میں، اور مسیح موعود وہ ہے جو نازل ہوں گے، لہذا اس کا ادعاء مسیحیت یہاں پہ باطل ہو جاتا ہے۔ سادساً مرزا غلام احمد ابن مریم نہیں اور مسیح موعود ابن مریم ہوں گے، بلکہ وہ ابن چراغ بی بی ہی ہیں، لہذا مرزا صاحب کا ابن مریم کا دعویٰ کرنا بھی باطل ثابت ہو چکا۔ بہرحال قادیانیت کے کچھ اور بھی شبہات ہیں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کا ازالہ بھی آج بھی اپنے ممبر پر، چاہے وہ ان کی کتاب ہو یا خطبے ہوں یا ان کا جدید وسائل ابلاغ عامہ ہوں، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرتی ہے۔ پھر قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مہر ہے کہ جن سے دیگروں کی نبوتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قادیانی توجیہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے خاتم نہیں، اسے آپ ختم کرنے والے نہیں، بلکہ آپ اسے شروع کرنے والے ہیں۔ آپ صانع نبوت ہوئے، خاتم نبوت نہ ہوئے۔ جبکہ ہم نے تفصیل سے لغت، شرع، آثار، اجماع امت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی بتایا کہ آپ آخری نبی ہیں اور اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور آپ کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں۔ رہی قادیانی مذکورہ تعویل کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ خاتم النبیین نہ ہوئے، صانع النبیین ہو گئے۔ نبی ساز ہیں آپ، نہ کہ خاتم النبیین۔ تو یہ صنعت و حرفت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا شروع ہو جائے گا کہ جس کا تحمل قادیانیت بھی خود بھی نہیں کر سکے گی۔ لہذا غور کرنا چاہیے قادیانیت کو اس امر میں کہ خاتم النبیین، اس کا معنی اللہ کے نبی کے ہاں، آپ کے صحابہ کے ہاں اور پوری امت مسلمہ کے ہاں یہی ہے کہ آپ آخری ہیں۔ اور اگر مہر بھی کیا جائے تو مہر کہاں پہ لگتی ہے، اسے کون لگانے والا ہوتا ہے؟ مہر ہر جگہ نہیں لگتی رہتی، مہر کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ کسی بھی پیغام، خط، رسالہ، میسج، اس کے آخر میں اس کا مقام ہے۔ جب مہر نبوت بنانے والا باری تعالی ہے تو وہی اس کا لگانے والا بھی ہے، اور اس نے وہ مہر اپنی بھیجی ہوئی نبوتوں اور رسالتوں کے آخر میں لگا دی، اور وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو آخر الانبیاء بعثاً، تمام انبیاء سے بعثت میں آخری ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی رسول ہے، نہ ہی کوئی پیغام ربانی لانے والا ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔